بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی نے رنگے آئے جویں جہانو، زمانے نو کوئی بھی رنگ نہیں سکدا، حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ جے تو عقبہ دی بھلائی چاہنا، علی دے پتراں دی پیریں ڈھے پاؤ۔ جے تو جنت کا متلاشی ہے، جے تو عقبہ دی بھلائی چاہنا، علی دے پتراں دی پیریں ڈھے پاؤ۔ جنت حیدر دے نوکراں دی یزید کولوں بھی لنگ نہیں سکدا۔ جنت حیدر دے نوکراں دی یزید کولوں بھی مشہدی شاہ فدائے زہرا، فدائے فیض ردائے زہرا، وہ چادر تطہیر ردا چادر کو کہتے ہیں۔ مشہدی شاہ فدائے زہرا، فدائے فیض ردائے زہرا، سید زادی دے کرم باجوں، کوئی بھی دوزخ تو لنگ نہیں سکدا۔ حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری جو اہل بیت اطہار ہے نا، اس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس کشتی اہل بیت میں بھی سوار ہیں۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ ہم ایک طرف تو اہل بیت کی محبت کی کشتی کے سوار ہیں، اور دوسری طرف ہم تمام اصحاب رسول کے جگمگاتے ہوئے ان نورانی میناروں سے روشنی لے کر راہ ہدایت کی بھی طرف رواں دواں ہیں۔ گویا اگر میں اپنے شارٹ کٹ جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو میں یوں کہنے پہ بالکل بجا ہوں گا کہ اولاد علی اصحاب نبی، سمجھ رہے ہیں جملہ؟ اولاد علی جسے اہل بیت کہتے ہیں، اولاد علی اصحاب نبی، یہ دونوں ایمان کی آنکھیں ہیں۔ یہ دونوں اگر یہ آپ بتائیں سمجھدار بیٹھے ہیں، لکھے پڑھے ہیں، آپ کے یہ حسین گلدستہ جو چہروں کا مجھے نظر آ رہا ہے، صاحب عقل و دانش ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق بخشی، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو تو اسے کیا کہتے ہو؟ بولو تو صحیح یار، یہ کہتے ہو؟ جس کی ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، ماشاءاللہ یہ چہرے بھی جناب بڑے عرصے بعد دیدار ہوا۔ اچھا، اسے ایک آنکھ سے جو بینا نہ ہو نا، اسے وہ سمجھ دو آپ کہتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک آنکھ میں اہل بیت کی محبت کا سرما لگا ہوا ہو، اور دوسری آنکھ میں اصحاب رسول کی محبت کے کاجل سجے ہوئے ہوں، تاکہ ہماری دونوں آنکھیں بینا رہیں، دونوں آنکھیں روشن رہیں۔ آئیے ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام شافعی جن کا اصل نام محمد بن ادریس الشافعی السنی ہے، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان چار ائمہ میں سے جو اہل سنت کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہمیں امام شافعی نے دیا، ذرا وہ سماعت فرمائیے۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یہ جملہ میرا نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ مولوی صاحب آپ تو پہلے سے اٹھ کے ادھر آئے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امام شافعی کا جملہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ،
کہ اے اہل بیت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض قرار دیا اور قرآن میں نازل ہو گیا ہے۔ اسی پر بس نہیں کرتے، بڑا خوبصورت جملہ آگے دے رہے ہیں، کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، لوگوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے کچھ فخر ہوتے ہیں۔ کسی قبیلے کا فخر شجاعت ہے، کسی قبیلے کا فخر سخاوت ہے، کسی قبیلے کا فخر جو ہے ان کی عاجزی انکساری ہوگی، کسی کی شرافت ہوگی، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت رسول اللہ، ان تمام فخروں کے ساتھ شرافت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے، ان تمام فخروں کے ساتھ ساتھ اے اہل بیت رسول اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جو تم پر، ذرا بولیے، جو تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی۔ اب اس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت، رفعت، مرتبہ، مقام، شان میں کیا بیان کروں؟ اس وقت تک تمہارے سجدے، اس وقت تک تمہاری رکعت انگیز نمازیں قبول نہیں ہیں جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ کوئی شخص یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو امام شافعی کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک قول ہے، آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن میرے سامنے مدینے کے تاجدار، کہہ دو سبحان اللہ، نبیوں کے سردار، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، کائنات کے ملجا و مأویٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حسین روایت، حدیث مبارکہ، جسے ابو مسعود انصاری نے روایت کیا، ابو مسعود انصاری نے روایت کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ اس منظر کو یوں الفاظ میں تو شاید میں وہ نقشہ نہ کھینچ سکوں، مگر ذرا توجہ فرمایا، جب زبان وما ینطق عن الہویٰ موتی رول رہی ہوگی، صحابہ کا دامن دل بچھا ہوا ہوگا، اور نبوت و رسالت سے وہ پھول اور ہیرے جھڑ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے دامن دل میں انہیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور کہتے کیا ہیں؟ میں نے اپنے محبوب کی زبان نبوت و رسالت سے سنا کہ جو بندہ نماز پڑھے اور میری آل بیت پر اور مجھ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ آئیے مدینہ شریف کی وہ شاندار مسجد اور وہ حسین گنبد اللہ صاحب کو دکھائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں پہ جا چکے ہوں گے، میرے برادر مکرم غلام محمد چشتی صاحب بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اس گناہ گار کو بھی اللہ تعالی نے بار بار حاضری کا شرف بخشا۔ ذرا تصور میں کریں کہ مسجد نبوی کا جو محراب ہے موجودہ، اور جہاں سرکار کا روضہ عطر ہے، یہ میری اور آپ کی امی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا گھر تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نماز مغرب پڑھانے کے لیے اسی محراب میں جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت حذیفہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابہ کا نام آئے نا زبان پہ یہ نغمہ گونج جانا چاہیے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حذیفہ سے ماں نے پوچھا کہ بیٹا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ امی جان مصروف تھا، کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو عرض کی یہ کیا ظلم ہے، آج ہی جاؤ، میں امی اجازت دے، میں ابھی جاتا ہوں، سرکار کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں گا۔ اب اللہ کے رسول امام ہیں، وہ نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ رسولوں کے بھی امام ہیں، وہ جبریل کے بھی امام ہیں، عرشی فرشی جس کے مقتدی ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حضرت حذیفہ چلے۔ ماں نے کہا بیٹا جب جانا نا
تو میری بخشش کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے دعا کروا لینا۔ اب یہ باتیں کہاں ہوئیں؟ گھر کے اندر۔ چلے سرکار کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ میں سبق سنا رہا ہوں، ان لوگوں کے سامنے میں نے بلا تقریر کیا کرنی ہے، سبق سنا رہا ہوں۔ اچھا، جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد یہ منظر جاری رہا، وہ صحابہ کرام اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم، ایک انجمن سجی ہوئی تھی، وہ اس آسمان نبوت اور رسالت سے وہ ہیرے اور موتی چن رہے تھے اور اپنے دامن دل میں سرکار کے واعظ و نصیحت کے پھول اکٹھے کر رہے تھے۔ نماز عشاء ہو گئی، نماز عشاء پڑھی، صحابہ گھر چلے، سرکار حجرہ کاشانہ نبوت و رسالت کی طرح حرامہ ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں، حذیفہ پیچھے پیچھے۔ ابھی سرکار نے اپنے حجرہ انور کے اندر کاشان نبوت میں قدم نہیں ٹکایا، پیچھے اشارہ کر کہا کیا حذیفہ ہو؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے پیچھے۔ فرمایا حذیفہ جا، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کیا لطف کی بات ہے، کس نے بتایا؟ مدعا زبان پر آیا نہیں، مطلب زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ ارے منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ جھولی بھری گئی، دامن بھر گیا، ماں کی بخشش، اپنی بخشش، ساتھ ہی فرمایا حذیفہ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ آج تک ایک فرشتہ زمین پر نہیں آیا تھا، آج تک۔ آج رب سے اجازت لی، اس نے رب سے اذن لیا، یا الہی مجھے اجازت دے دے تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکوں۔ وہ سلام کرنے بھی آیا اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا سیدۃ فاطمۃ نساء العالمین اور الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اے میرے محبوب کریم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ آج مجھے بھی کچھ پسند ہے، آپ کو کچھ پسند ہے، اگر آپ کو یہ ذکر پسند ہے تو آئے ہیں نا، باقی پسند ہے، پکی گل ہے۔ تو کریم پسند کہہ دو پھر، تو کریم پسند، تو رحیم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ تو کریم پسند، تو رحیم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند، جے واسطے کل کائنات بنی محمد دیسا کو میم پسند۔ اب وہ ضرور بولے گا جس کو پسند ہے، مولا حسن پسند، مولا حسین پسند، حسنین پسند، کریمین پسند۔ میرا عنوان حسنین کریمین، حسنین پسند، کریمین پسند، حسنین پسند، کریمین پسند، اسی غازی دی ساکو غین پسند۔ جنت دے مالک بن ویسو، کہہ دو علی دی ہے سنو این پسند۔ کہ نور پسند، کہ حور پسند، کہ موسیٰ دا کوئی تور پسند، پر اساں سنیاں نو پاک محمد دے نالین دی دھوڑ پسند۔ آئیے اسی حسنین کی بارگاہ میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے عنوان کو سمیٹوں گا۔ 10 منٹ آپ کے لیے اور ہیں۔ عرصے دراز تو بچھڑے ہوئے نا۔ بہرحال میں محبت بھرے چند جملے کہوں گا، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ ہر بھانڈا جو ہے نا یہاں پہ جو لے کے آیا دماغ ذہن کا، وہ خالی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم محبت بانٹنے والے ہیں، نفرت تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیں گے آپ تو میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے ضیاء النبی شریف۔ کیا بولو، نام کیا ہے؟ یہ 7 جلدوں میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کچھ مسودہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا ہے۔
پھر سر پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سونے تیرے واسطے لکھ کے لے آیا قبول کر۔ اس کی 5ویں جلد کے اندر بڑا ایک خوبصورت واقعہ حسنین کریمین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن اور ایمان تقویت پائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نام سنان ابن مالک، یہ جنگ احد میں شریک تھے اور جنگ پورے زوروں پر تھی، اور ابو سفیان اور اس کا لو لشکر، ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ تلواریں لے کر بدر کا بدلہ لینے آیا تھا۔ پورے زور پر جنگ تھی، تلواریں چمک رہی تھیں، تیر نیزے برس رہے تھے، اور اسی دوران جب نبی کریم علیہ السلام بذات خود اس جنگ میں شریک تھے، اور ایک لوہے کی ٹوپی جنگوں میں اس دور میں پہنی جاتی تھی، اس کی کچھ کڑیاں پیشانی نبوت میں پیوست ہو گئیں۔ ظاہر بات ہے کہ آج جدید دور ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں، تب تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، اور جب کڑی نہیں نکل رہی تھی نا تو آگے بڑھے حضرت سنان ابن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نکالتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دانت رکھے اس کڑی پہ، اس کو زور سے پکڑا، نکالا، خون کا فوارہ نکلا، اوپر منہ رکھ دیا، وہ خون مصطفیٰ چوسنا شروع کر دیا، خون مصطفیٰ چوسنا شروع کر دیا۔ خون پینا میرا آپ کا شرعاً منع حرام ہے، کسی مفتی کا، کسی محدث کا، کسی مفکر کا خون پینا حرام قطعی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن سنان ابن مالک نے چہرے مصطفیٰ پہ اپنے ہونٹ رکھے ہیں، اس خون کو چوسا جا رہا ہے اور اس کو نیچے اپنے حلق سے اتار رہے ہیں۔ سرکار نے کہا پھینک دو زمین پر۔ عرض کی یا رسول اللہ عشق اجازت نہیں دیتا، رہے تمہارے فتوے تمہارے پاس۔ ارے عشق کا مفتی کہتا ہے یہ زمین پہ گرانے کے قابل نہیں ہے، اس کو پی لیا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، مدینہ شریف پلٹ کر محبوب پہنچے، دریائے مصطفیٰ جوش میں آیا، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی تھی۔ فرمایا صحابہ بات سنو، تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے تو میرے سنان کو دیکھ لیا کرو، یہ جنتی ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، شریعت تو اجازت دیتی نہیں ہے، لیکن جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی۔ عشق تو عیار ہے، عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے۔ یہ عشق ہی تھا جو آگ کے اندر چھلانگ لگا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حکم ربی ہوتا ہے یا نارو کونی بردم و سلاما، خبردار۔ تو عزیزان گرامی قدر وہ خون پی لیا۔ اب یہ حدیث کا ایک پھول ہے، اب ایک دوسرا پھول ملا کے دونوں پھولوں کو ملا کر گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرا پھول کیا ہے؟ یہاں انجمن صحابہ کی سجی ہوئی ہے، اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز اٹھی صحابہ پہ، کبھی طلحہ کی طرف، کبھی ابو ہریرہ کی طرف، کبھی حضرت صدیق اکبر کی طرف، دیگر تمام انجمن سجی ایک سے ایک حسین پھول ہے، مگر انتخاب کس پہ پڑا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ خون کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا خون تھا۔ اس میں وفا تھی، اس میں حیا تھی، اس میں محبت تھی، اس میں الفت تھی، اس میں چاہت تھی۔ آپ نے لگوائے پچھنے، پیالہ بھرا ہوا ہے خون کا۔ میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ بات سنو، یہ خون کا پیالہ ہے، اس کو لے جو زمین میں گڑھا کھود کے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کسی کا پاؤں اوپر نہ آئے۔ اب اگر آپ بیٹھے ہیں نا، طالب علم بھی، صحت مند بزرگ بھی، تو ان جملوں کو تھوڑا سا سمجھنا کہ سرکار کا حکم تھا کہ یہ خون کا پیالہ اس کو کہیں دفن کر دو سائیڈ پہ، تاکہ کوئی دیکھے اس کو پاؤں نہ آ جائے۔ وہ صفے صحابہ سے باہر نکل گئے، دیوار کی اوٹ میں۔ عشق کہتا ہے پی لے، عقل کہتی ہے نہ پی، عشق کہتا ہے پی لے۔ ذہن میں آیا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سوچتا کیا ہے، دیکھتا کیا لگا منہ سے پی جا۔
خون مصطفیٰ پی لیا، خون مصطفیٰ بولیں گے، خون مصطفیٰ پی لیا۔ اب واپس پلٹ کے جب آئے تو سوال یہ بنتا تھا کہ اے عبداللہ ابن زبیر یہ بتاؤ کہ وہ خون کس جگہ دفن کیا، گڑھا کتنا گہرا کھودا، مٹی ڈالی نہیں ڈالی، وہ کہاں ڈال کے آئے ہو، رستے میں ہے، سائیڈ پہ، سوال یہ بنتا تھا۔ مگر صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ صحابہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن زبیر بتاؤ اس خون کا ذائقہ کیسا تھا۔ صحابہ کو کس نے بتایا؟ یہاں سے یہ پیالہ طیب لے جاؤ، باہر چلے جاؤ، یہ گرا کے ہو، مجھے نہیں پتہ پی کے آئے گرا کے، مگر صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کے حصے میں آئے گا وہی پی جائے گا، یہ زمین میں گرانے والا نہیں ہے۔ یہ محبت تھی، یہ چاہت تھی، یہ عشق تھا صحابہ کا۔ وہ پی لیا اور پوچھتے کیا ہیں صحابہ بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ کمال وجد میں آ کہنے کہ خدا کی قسم آج تک کسی شہد کے اندر وہ لذت نہیں جو خون مصطفیٰ سے آ رہی۔ بھلا میرے خون میں اور آپ کے خون میں بھی ایسی کوئی لذت ہے؟ دوسرا سوال بڑا مزے کا ہے۔ اب یہ تو سمجھ آ گیا عبداللہ ابن زبیر کے ذائقہ بڑا مزیدار تھا، لیکن یہ تھی تو بتاؤ نا خوشبو کیسی تھی۔ میں جب ضیاء النبی میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیسے محبوب کے عاشق تھے، کیسے محبوب کے عاشق تھے۔ محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار جتادا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے جناب قبلہ مفتی صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ اس کا خوشبو کیسی تھی۔ میرا خون جم جائے بدبو، آپ کا جم جائے بدبو، خون تھوڑی دیر کے لیے جم جاتا ہے، مگر عبداللہ ابن زبیر کے جواب نے صحابہ کو جناب وجد پہ مجبور کر دیا۔ کہنے لگے آج تک نہ کسی مشک میں، نہ کسی عنبر میں، نہ کسی کستوری میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو خون مصطفیٰ سے آ رہی تھی۔ اب جمیل صاحب باہر چلے گئے ہیں، جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ کسی کام سے نکل گئے ہیں، لیکن جملہ آپ تو بہت سارے بیٹھے ہیں نا، سمیٹ سکتے ہیں، ذہن کی میموری کارڈ میں تھوڑی سی سپیس رکھیں، جگہ دے دیں، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب وہ خون پی لیا نا، سرکار نے منع نہیں فرمایا یہ کیا کر کے آیا ہے، یہ تو حرام تھا، تم نے کیوں پی لیا۔ میرے سرکار مسکرائے، فرمایا عبداللہ اب اس وجود پر نار جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے، اس جسم پر جہنم کی آگ آج کے بعد حرام ہو گئی ہے، میرا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا ہے۔ اب اگر میں دیگر حدیثوں کو جمع کروں تو یہ بات بڑھتی چلی جائے گی، یارانے چمن جانے دو۔ اب دو جملوں کا اگر رزلٹ میں قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کے جسم کے اندر چند قطرات خون مصطفیٰ چلے جائیں وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی بن جائے، اور جس کے جسم کے اندر خون مصطفیٰ شامل ہو جائے اس پر نار جہنم کو حرام کر دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو حسنین کریمین بنے ہی خون مصطفیٰ سے ہیں ان کو جنت کا بادشاہ نہ ہوں گا اور کیا کہوں۔ اے آنکھ طوفان نو بپا کرنے سے کیا فائدہ، چند اشک کی کافی ہیں گر اثر کریں۔ اگر لمبی چوڑی میں تقریر کرتا رہوں آپ سنتے رہیں اور تھک کے کہیں مولوی صاحب اب تو جان چھوڑ ہی دو، اب میں اس کو سمیٹوں تو دو جملے کیا ہے کہ اگر سمیٹ دوں تو میرا خیال مزہ آ جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، مدینے کی گلیاں ہیں، اللہ سب کو دکھائے، پھر ایک دفعہ کہہ دو آمین۔ مدینہ شریف گلیاں، یہ جو میرے سامنے چھوٹے چھوٹے پھول بچے ہیں نا، یہ گلیوں میں تب بھی کھیلتے تھے آج بھی کھیلتے ہیں۔ جب یہ گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے نا تو سرکار مسجد نبوی سے باہر جب نکلے تو صفہ اکیڈمی کے ایک اولڈ سٹوڈنٹ ساتھ تھے۔ کون سی اکیڈمی؟ وہ یونیورسٹی وہ سب سے پہلی ہے جہاں پہ قرآن بھی سکھایا جاتا تھا، حدیث بھی سکھائی جاتی تھی، فن
جنگ بھی سکھائے جاتے تھے، وہاں پر ماہرین سیاست بھی بنا، پوری دنیا کے سارے علوم اکیڈمی ایک استاد ایک۔ آج ہر علوم کے لیے الگ الگ ہے، یہ یونیورسٹی انجینئر کی ہے، یہ میڈیکل کی ہے، یہ سائنس کی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ایک ہی معلم جو معلم انسانیت ہیں۔ وہیں سیاستدان نکلے صدیق اکبر جیسے، وہیں مدبر نکلے فاروق اعظم جیسے، وہیں فنون جنگ سیکھ کر شجاع نکلے علی جیسے، وہیں شرم و حیا کے پیکر عثمان جیسے، وہیں ابو ذر غفاری جیسے، وہیں عشاق پیدا ہوئے بلال حبشی جیسے۔ یونیورسٹی ایک ہے، اس کے سٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے ابو ہریرہ۔ 5555 حدیثیں دے کے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلا، بچوں میری طرف دھیان کرنا، اب آپ کی بات ہو رہی ہے، سونے چھوٹے بچے آپس میں نہیں باتیں کرتے، بچے کھیل رہے ہیں، سرکار سب بچوں کو سلام فرمایا اور ان بچوں میں سے ایک کو پکڑ کر اپنے علم نشرح والے سینے سے لگا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کی قسمت پہ عش عش کر اٹھا، کس قدر خوش نصیب ہے یار، اللہ کے حبیب نے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، سر پہ دست ید اللہ کو پھیرا، پیار محبت سے چوما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا رسول اللہ یہ ہے کون؟ اب چاہیے تو یہ تو سرکار فرماتے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ بنو تیم سے ہے، بنو امیہ سے ہے، کس سے ہے؟ سرکار نے نام نہیں بتایا، باپ کا نام، توجہ کریں، باپ کا نام نہیں بتایا، کسی اور کا نام نہیں بتایا، ایک جملہ کا ابو ہریرہ کل قیامت کے دن اس بچے کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو میں بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو صبر رہا ہی نہیں یا رسول اللہ، یہ ہے کون خوش نصیب جس کے لیے اتنے اعزازات ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ سن، یہ کھیلتا ہے حسین سے، یہ کھیلتا ہے، بولیں گے کھیلتا ہے حسین سے۔ جب حسین کا قدم زمین پہ لگتا ہے نا، پھر وہ اٹھاتا ہے، نیچے جو خاک آتی ہے نا، یہ لڑکا اس خاک کو اٹھا لیتا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ اس کی اس ادا نے میں مصطفیٰ کو مجبور کیا کہ میں اس کو اور اس کے والدین کی بخشش کروا کے جنت میں لے جاؤں۔ دوستان گرامی قدر ذرا سوچو، جو مصطفیٰ حسین سے اتنا پیار کرنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ 10 دن سے یہاں بیٹھ کر جب محبت حسین میں آپ کہیں گے تو میرے محبوب کریم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے۔ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مولا اس سے پیار کر۔ یہ ہے محبت کی ایک مثال۔ اور آخری جملہ، یہ لنگر آ گیا، دعا مانگیں گے، یہ جملہ سننے والا ہے اور سن کے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیے، حیران تو ہوتی ہوگی دنیا۔ یہ مختلف ٹاپک یہاں پہ بیان ہوتے رہے، میں ایک شارٹ کٹ جملہ کہنے لگوں، حیران تو ہوتی ہوگی دنیا، لاکھوں ہارے اور 72 جیت گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یزیدی بے شمار، اسلحہ لا تعداد، قوت افرادی بے شمار، سامنے کتنے 72، حیران تو ہوتی ہوگی دنیا، لاکھوں ہارے اور 72 جیت گئے۔ حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے۔ قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ حسین زندہ تھا، حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا۔ یزید مٹ گیا، یزیدیت ختم ہو گئی، حسین آج بھی زندہ ہے۔